محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. علامہ اقبال نے ایک شعر بڑا مزے کا کہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. مطلب اس کا یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ مستعد رہا ہے، کام کے اندر مشغول رہا ہے، وہ ازل سے لے کر ابد تک رہے گا، اور چراغ مصطفی سے شرار بولہبی تک تو وہ ہے ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں. یہودی جو شیطانوں کے ایجنٹ ہیں ان کو شدید تکلیف ہے، ریشہ دمانیوں کے اندر مشغول رہتے ہیں، کسی طریقے سے یہ دین پنپنے نہ پائے. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین آگے نہ بڑھ جائے، ان کو تقویت حاصل نہ ہو جائے. اور یہ ان کی سازشیں آج کی نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا، پہلے تو موسیٰ کی بات کو نہیں مانا، اور جب مانا تو مشروط مانا. جو فرمائشیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کرتی رہی، موسیٰ علیہ السلام ان فرمائشوں کو اللہ کے حضور پیش کرتے، التجا کرتے، اللہ میری قوم ناسمجھ ہے، سمجھتی نہیں ہے، اللہ تو ان کی فرمائشوں کو پورا کر. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی ایسی چیز اس کی کمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ان کی بات پوری کی. لیکن یاد رکھو، جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی فرمائشیں پوری کرنے کے بعد ان پہ اتمام حجت کر دے، پھر اگر وہ انحراف کریں تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر لازم آتا ہے. اس عذاب کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر یہود کے اوپر 3 بڑے کرائسز آئے، 3 بڑے وبال آئے، 3 بڑے عذاب آئے. بخت نصر نے لاکھوں کے حساب سے یہودیوں کو تہہ تیغ کیا. پھر ٹائٹس رومی کا معاملہ آیا، اس نے بھی لاکھوں یہودیوں کی نسل مٹانے کی کوشش کی. اور ابھی قریب ترین ہمارے 50 60 70 سال پہلے جرمنی کے ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ دوبارہ وہی معاملہ کیا کہ ان کو دوبارہ تہہ تیغ کیا. ہولوکاسٹ کا معاملہ ہوا، جس کا نام لینا آج دنیا کے اندر جرم ہے. یہودیوں کو لاکھوں کی تعداد کے اندر قتل کیا، اور قتل کرنے کے لیے بھی ایسا سسٹم اختیار کیا کہ ایک چیمبر بنایا، ایک طرف سے یہودی داخل ہوتے، دوسری طرف سے وہ کیما بن کے نکل آتے، اور ان کی اس مواد کو فصلوں میں ڈال دیا جاتا، کھیتوں کے اندر کھاد کے طور پر استعمال کر دیا جاتا. چند ہزار یہودی جان بوجھ کے چھوڑ دیے، اور کہا یہ ہٹلر نے کہ میں یہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، تاکہ آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ ہٹلر تو بڑا ظالم تھا، اس نے پوری نسل تباہ کر دی. یہ چند ہزار جو میں نے چھوڑے ہیں، ان کے کرتوت دیکھو گے، پھر ہٹلر کو یاد کرو گے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جس طریقے یہود کا غلغلہ ہے، وہ یہود اپنے عقائد کو چھپاتے بھی نہیں ہیں. یہود ہر معاملے کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اور ہمیشہ ہمارا تمکنت رہے گی. آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر تمام میڈیا یہود کے قبضے میں ہیں، پوری دنیا کے اندر اکنامیکل پوزیشن کے اوپر یہود بیٹھے ہیں. یہود کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ چھوٹا سا خطہ ہے،
ہمارے چھوٹے سے چھوٹے صوبے سندھ سے بھی بہت چھوٹا ہے، لیکن کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اس کی سازشوں کا جال بنا ہوا ہے، اور اس سازشوں کے جال کے اندر یقیناً کچھ اپنے بھی ہیں جو ان کے اندر ملوث ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر گریٹر اسرائیل بنائیں۔ ان کی حدود کا معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے کرائسٹ آنے تک، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہودیوں کا قبضہ ہو۔ ویسے تو ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں قبضہ بھی ان کا پوری دنیا کے اوپر ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تمکنت چاہتے ہیں، اپنا سلطہ چاہتے ہیں، اپنی کمانڈ چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ان کے نقشے کے اندر اگر ہم جزیرۃ العرب کو خالی لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ تک کی جو علاقہ سلطنت کے اندر آتا ہے، جو نقشہ بنا کے رکھا ہے، اپنی پارلیمنٹ کے اوپر لگایا، چھپا چھپو کے نہیں لگایا۔ پارلیمنٹ کے بڑے گیٹ کے اوپر گریٹر اسرائیل کا نعرہ لکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دنیا کے اندر اقتدار حاصل کر کے ہی رہنا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور بزرگیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کہ سب سے پہلے عربوں کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے مختلف چالیں چلی۔ اگر بہت دور نہ جائیں، صرف ایران اور عراق کی جنگ کو دیکھ لیں، اس کے بعد عربوں کا اس کے اندر کردار دیکھ لیں، اس جنگ کے بعد جو حاصل ان کو ہوا وہی دیکھ لیں کہ اس وقت جو ان کا خواب تھا کہ ہم عرب دنیا کے اندر اپنے تسلط قائم کریں، اس کے اندر وہ تقریباً کامیاب ہو چکے۔ اور یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تمہیں ان سے کبھی خیر کی توقع نہیں کرنی، توقع تمہیں خیر کی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ قرآن تو واضح طور پہ فتویٰ دیتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے مسلمانوں یہ یہود اور نصارہ سکتے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہ کر لو۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اپنا ایک اسلامک اسٹیٹ کا ہم نے نظام بنایا ہوتا، خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا، تو ہم ان کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے۔ لیکن استعمار نے، جس استعمار کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہے، انہوں نے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے اندر بڑی اسٹیٹ تھی، بڑی ایک ریاست تھی، خلافت اسلامیہ کا نظام برائے نام ہی صحیح ہے، خلافت عثمانیہ کا ایک نظام قائم تھا، اس کو تہس نہس کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد ان کا کام وہ شروع ہوا جس کام کے لیے انہوں نے صدیوں سے پلاننگ کر رکھی تھی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا کے اندر اور بہت سی قوتیں ہیں، لیجئے وہ اکثر وہ بدھسٹ ہیں، وہ لوگ بدھسٹ ہیں، ان کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور اکنامیکل پوزیشن بھی بہت اچھی رکھتے ہیں، لیکن کوئی ان کے پیچھے نہیں جاتا۔ مسلمان انتہائی ذلت اور رسوائی کا نمونہ اس دنیا کے اندر پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس عقیدہ نہیں، لیکن اصل مقصد جو مسلمانوں کے ذمہ تھا کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق حکومت قائم کرو، خلافت کا نظام قائم کرو، جس کی طرف سے ہم قطعی طور پہ بے غم ہیں، پرواہ نہیں ہمیں اس چیز کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج و زکوٰۃ دے دیا، بس یہی پورا اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اسلام نہیں ہے۔ یقیناً یہ چیزیں اسلام کے اندر جزو لا ینفک ہیں، ضروری ہیں، انتہائی ضروری ہیں کہ کلمے کا ورد کیا جائے، عقیدہ درست کیا جائے، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، یہ تمام لوازمات ہیں، لیکن یہ پانچوں چیزیں آپ کو تیار کرتی ہیں کس کے لیے؟ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ نظام ہمارا صدیوں سے گرا ہوا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ جنگل میں رہتے ہیں، جب رات ہوتی ہے، سردی آتی ہے، ان کو سردی لگتی ہے، جانوروں کا خوف ہوتا ہے، تو وہ تہیہ کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے خیمہ بنائیں گے، ضرور خیمہ بنا کے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔
صبح ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، رات ہوتی ہے پھر یاد آتا ہے خیمہ آیا۔ ہمارے مسلمانوں کا حال بالکل یہی ہے، وہ خیمہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کی شدید ضرورت، وہ خیمہ کھڑا کرنے کے لیے ہمارے پاس صلاحیتیں بھی موجود ہیں لیکن نہیں کرتے۔ اہمیت صرف کچھ زیادہ تھی، ہمارے سر پہ ڈنڈا پڑتا ہے کہ اب کیا کریں۔ جب یہود اپنے چالوں سے آ کے ایسے لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا کے آگے سم کے آتے ہیں اور ہمارے اوپر حلہ شیری کے لیے دروازے کھولتے ہیں، ہمارے دشمنوں کو تیار کرتے ہیں، تب ہمیں یاد ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ معاملہ ہمارا صرف جو ہے زبانی حد تک رہتا ہے، اس سے آگے بڑھ کے نہیں آتا۔ یاد رکھ لیجئے کہ آج پورے غرب کے اندر یہودیوں کا غلغلہ ہے، عرب ممالک کے اندر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں حکمران بن کے ان کا تعلق بھی یہودیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کے پروردہ ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان سے آگے نکلنے والے نہیں۔ ہاں کھٹکتی ہیں دو چیزیں اس یہود قوم کو، وہ کھٹکنے میں سب سے پہلی نمبر پاکستان کا ہے، نمبر 2 ترکی کا ہے، تیسرا آپ کہہ لیں ملیشیا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ 3 قوتیں ایسی ہیں جو امت مسلمہ کا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ یہ لوگ، ان کے بارے میں خدشہ ہے کہ یہ لوگ کبھی اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو ہمارا حال اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر پلاننگ کی جاتی ہے کس طریقے سے مسلمان ملکوں کے اندر انتشار پھیلایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی کے اندر ایک کو کرنے کی کوشش کی گئی، فوجی انقلاب لانے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے یہ اردوغان جو ہے اس کو اٹھا کے ختم کر دیا جائے۔ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، اسلام کی ساورنٹی کی باتیں کرتا ہے، اسلام کی حکومت کی باتیں کرتا ہے، اپنے اقتصادی نظام کی بات کرتا ہے۔ اس کو سبق سکھاؤ، اور اس کے اندر وہ مصروف ہیں، ہٹے ہوئے نہیں ہیں، اور اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے ایلچی جو رکھے ہوئے ہیں، عرب ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں الا ماشاءاللہ، وہ تمام اس کام کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اردوغان کی حکومت کا تیا پاچا کر دیا جائے۔ اور اس سے پہلے کا یاد رکھیے مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا حال آپ دیکھ لیجئے، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر اکثر و بیشتر حفاظ قرآن، اور آتے ساتھ تمام معاہدات جو یہودیوں کے ساتھ ہیں سب ختم کر دیے، اور کہا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم کسی غرب سے امداد حاصل نہیں کریں گے۔ اور اس کا جرم یہی تھا کہ وہ اسلام کی بات کرتا تھا۔ ہمارے ناہنجار کوئی ناخبت اندیش ایسے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوئے جو یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے اس کی حکومت کو ختم کیا انہوں نے۔ اس کی جس بندے کو لے کے آئے اس کی ماں یہودن ہے، سیسی، عبد الفتاح سیسی، اس کی ماں یہودن۔ اس شخص نے جس طریقے سے وہاں پہ مسلمانوں کو قتل و غارت کیا ہے کہ مسلمان ایسے بے حس ہوئے کہ پوری دنیا کے اندر ٹی وی کے اوپر آتا رہا کہ 2-3 مہینے تک مسلسل محاصرہ ہوا، خواتین روزے کے اندر رات کو دن کو بیٹھی رہیں، وہاں پہ اپنی عبادات کرتی رہیں، ان کو اوپر ٹینک چلا دیا گیا، دنیا کے اندر کسی شخص نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، 2 بول بولنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان لوگوں کے پیچھے یقیناً عربوں کا ایک بہت بڑی قوت کا سرمایہ ان کے پیچھے تھا کہ کس طریقے سے معاملہ چلے، لیکن اس نے کیا کیا، اب وہ صبح شام دھمکیاں دیتا ہے کہ تم اگر نہیں کرو تو ہم چلیں ایران کے ساتھ ملنے کے لیے۔ بھائیو بالکل یہی معاملہ وہ چاہتا ہے کہ ترکی کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی کیا جائے۔ اس سلسلے کے اندر میں نے پچھلے دنوں میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے کی تھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن ہم بھول نہیں سکتے کہ ہمارے پیچھے عقب لگانے والا، ہماری کھنجر جو ہماری کمر میں گھونپنے والا بندہ وہ کون ہے، وہ کب کیا کرے گا۔ ایک اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، ہمارا سیاسی نظام تو تلپٹ ہے ہی ہے، ہمارے سیاسی جتنے لوگ ہیں سب کا آپ کو معلوم ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، کیا ان کا کتنا ان کا اخلاص اپنی حکومت کے ساتھ ہے یا اپنی اسٹیٹ کے ساتھ۔ حکومت کے ساتھ تو سب کا ہے، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمارے ملک میں ایسی قوت ابھی تک موجود ہے، جس کی غیر موجودگی کا آپ اگر اندازہ کرنا چاہیں جائے ذرا عراق جا کے دیکھیں، شام جا کے دیکھ لیں، لیبیا جا کے دیکھ لیں، جہاں پہ ان قوتوں کو ختم کر دیا گیا، حال کیا ہوا کہ صبح شام قتل و غارت کے علاوہ کچھ آپ کے سامنے نظر نہیں آتا۔ چلو شام عراق کہہ دو کہ زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھے، زیادہ پسماندہ تھے وہ لوگ، زیادہ اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن لیبیا کا معاملہ، قذافی کا معاملہ، اس سے اختلاف یقیناً کیجئے، دنیا کے اندر وہ سسٹم اس نے اپنے ملک میں پیدا کیا جو آج تک کوئی قائم نہیں کر سکا۔
اسکینڈینیوین کے بارے ہم کہتے ہیں کہ بڑا ان کا سوشل سسٹم ہے, لوگوں کا بڑا ان کا تعاون کرتے ہیں, ہر بچے کا وظیفہ مقرر ہے, ہر چیز کی ضرورت حکومت پوری کرتی ہے. لیبیا کے مقابلے میں زیرو بھی نہیں ہے. یہ حکومت کے جتنے وسائل تھے, وسائل کے اندر 1% پوری لیبین قوم کو ملتی تھی. ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے داخل ہو جاتے, اتنے پیسے ہم نے کمائے ہیں, پروفٹ ہمیں آیا ہے, اس کا اتنا حصہ پر ہیڈ اتنا ملتا ہے, تمہارے گھر کے اندر پہنچ گیا. ہر شخص کو گھر بنا کے دینا, ضروریات زندگی کا پورا خیال کرنا, ہر قسم کا علاج کرنا, کوئی مشکل ان کو پیش نہیں آتی. قذافی سب مقرر کرتا تھا. یہ چیزیں ان کو ایسے پسند آتی, وہ کھاڑ کے پھینک دو. اور آج وہ لیبیا ہے جس کے اندر قتل و غارت کے علاوہ کچھ ہمیں نظر نہیں آتا, اور پیچھے وہی ہے. وہ بظاہر امریکہ ہو, بظاہر یورپ ہو, لیکن پیچھے ان کے وہ یہود ہیں. اور بھائیو یہی چیز وہ پاکستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری وہ قوت کے سر چشمے جس کے بارے میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سوئے نہیں ہیں, ہماری طرح غافل نہیں ہیں, مارخور زندہ ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہمارا دشمن کس جگہ سے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے. ذرا سوچ لیجئے, عزیر کے بارے میں کس کو معلوم ہے کہ وہ کہاں پہ تھا, کہاں سے تربیت حاصل کرتا رہا, وہ کہاں سے آیا, کیا لے کے آیا, کس نے پاکستان کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کیا. کلبوشن کے بارے میں کس کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں پہ رہتا تھا, کہاں سے آتا تھا, کس نے معاملہ کیا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پکڑ لیا گیا وہ. اور ایسے بے تحاشا لوگ اب بھی موجود ہیں جو پاکستان کے اندر وہ معاملہ کروانا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ میں فرقہ واریت کی بات کرتا ہوں, اگر اپنی حفاظت کی بات نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. ہماری زندگی کا جواز کیا ہے اگر ہم اپنی حفاظت نہ کر سکیں, یا ہم صحابہ کی دفاع کے اندر بات نہ کر سکیں. ہم سے اشارات دیتے ہیں کہ لوگوں سمجھ جاؤ تمہارے پیچھے دشمن تمہارا بڑا قریبی ہے, دور کا نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ جس کے روابط ہیں, اربوں ڈالر کے ساتھ معاہدہ ہے, وہ انڈیا کے ساتھ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تمہاری مخالفت کے اندر آ کے. اگر ہم سوتے رہیں گے تو یہ 5% آبادی جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت شامل ہے, جنہوں نے کبھی دین کو قبول نہیں کیا, صحابہ کو قبول نہیں کیا, اللہ کے رسول کو قبول نہیں کیا, اہل بیت کو قبول نہیں کیا, وہ تمہاری گردن اتارے بغیر نہیں چھوڑیں گے. وقت کے اندر منصر ہے وہ. بلکہ میں کل ہی ایک صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا, نیٹ کے اندر آیا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ, تم بہت تھوڑے ہو, بریلوی تم سے بہت زیادہ ہے, دیوبندی تم سے بہت زیادہ ہیں, اہل حدیث بھی چلو تھوڑے بہت ہوں گے, لیکن یاد رکھو جتنی قوت تمہارے پاس ہے, جتنا جذبہ تمہارے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں. اور یہ حقیقت بات, آپ کو پتہ ہے مینورٹی ہمیشہ بڑی تگڑی ہوتی ہے, اور جب مینورٹی کو پیچھے سے پش بھی کیا جاتا ہو تو یقیناً وہ اپنے گل کھلانے کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے. تو بھائیو ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی دشمنی نہیں, عداوت نہیں, لیکن ہم پاکستان کے مخلص ہیں. پاکستان کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے, کیونکہ پاکستان دنیا کے اندر ایک واحد دولت ہے یا اسٹیٹ ہے جو صرف اسلام کے نام کے اوپر قائم ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جو یہودیوں کا اسرائیل ہے, وہ بھی اپنے دین کے نام کے اوپر قائم. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی اسٹیٹ کسی دین کے بنیاد کے اوپر قائم نہیں ہوئی, مذہب کے نام پہ قائم نہیں ہوئی. اور اس ملک کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے ہمارے سرحدوں کے اوپر ہمارے سیکورٹی کے لوگوں کو قتل کیا گیا, جس طریقے سے ہماری سرحد کے اوپر دشمنی پھیلائی گئی, جس طریقے سے ایک جنرل صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا حل کرنا ہم جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا پہلے ہی. وہ جنرل قاسمی جس کے بارے میں بڑا مشہور ہوا, یہاں بھی ہم نے بینر لگے ہوئے دیکھے کہ بڑا شہید تھا, وہ بڑا زبردست عالم تھا. حیرت ہوتی ہے کہ اس کے تمام ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھ لو, اس کے نظریات کیا تھے تمہارے ساتھ, وہ تمہارے ساتھ کیا ارادہ کرنا چاہتا تھا, وہ کس طریقے سے سنیوں کا لاکھوں لوگوں کا قاتل تھا, لیکن اس کو بنایا گیا, ہیرو بنا کے پاکستان کے اندر پیش کیا گیا. کچھ ناہنجار لوگوں نے ان کی شعار لگاتے رہے یہاں پہ, جن کا وہ بندہ وہ کرے ان کا حق ہے, لیکن ان لوگوں کو جو اس کے عقیدے کے نہیں, اگر وہ ایسا کریں تو یقیناً بندے کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا, تم اس کے تمام اس کا جائزہ تو لے لو, یہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے. حضرات یہ حقیقت ہے, اس وقت ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں, ہمارے تو پیچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن ناامید نہیں ہونا. ہم نہیں چاہتے جو معاملہ امریکہ کروانا چاہتا ہے, یہودی کروانا چاہتے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک کروانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم نے راستہ روکنا ہے. اور راستہ روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں, نہیں. ہم کہیں گے بھائیو ہم امن چاہتے ہیں, امن کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے, تمہارے عقائد تمہاری طرف ہوں, لیکن اگر تم اسٹیٹ کے خلاف کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہیں لیتے, کچھ ہم ہتھیار نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں موجود ہیں, ہمارے رکھوالے موجود ہیں, جن کو بدنام کیا جاتا ہے, صبح شام بدنام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے بھی پاکستان کا تحفظ کریں گے.
لیکن انہوں نے ایسا پنجہ ڈالے، جیسے وہ سرطان کہتے ہیں نا، سرطان کے بارے میں یوں پنجہ ڈال لیتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں پھر. اب اس کو نکالو گے تو وہ مر جائے گا، لیکن وہ چھوڑے گا نہیں اس چیز کو. جیسے اب ہوتا ہے ایک بڑی والی موٹی چونٹی ہوتی تھی، کبھی وہ کہیں اگر وہ اپنا پنجے گاڑ دے، اپنے دانت گاڑ دے جسم کے کسی حصے کے اندر، آپ اس کو کاٹ کے نکالو گے ویسے نہیں نکلتی وہ. بالکل یہی معاملہ ہمارے یہاں یہ لگا ہوا ہے، سرطان ہمارے گرگوں میں گھسا ہوا ہے. کل ان صاحب نے کہا، جو میں آپ کو بتا رہا، میڈیا کے اندر وہ چیز آ چکی ہے کہ تیار ہو جاؤ، کالے کپڑے پہن کے تم نے وہ نمائش چونگی میں پہنچنا، بتانا کہ ہماری پاس قوت کیا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے رکھوالے ان تمام چیزوں سے بے غم نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، کون کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس معاملے کے اندر کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہے، یہ تمام کیلکولیٹڈ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم دوبارہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن کو پامال کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے نقصان میں رہو گے. ہمیں معلوم ہے جو لوگ تمہارے پروردہ ہیں، جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں، لیکن انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے وہ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر کامیابی نہیں دے گا. لیکن ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بھی فوج کے خلاف بولتا ہے، یقین سمجھو کہ وہ پاکستان کا مخلص کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے سامنے رکھ دی بات کہ جو فوج کمزور ہوئی تو کیا حال ہوا لوگوں کا، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا، کوئی ان کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا جب فوج ختم ہو گئی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج جب بھی قائم ہے، اور وہ ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم وقت کوشش کرتی رہے گی، سب کام کرتی ہے. الگ فوج کا کام تو سرحدوں کے اندر ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر دیکھیے ایسی کیسی فوج ہوئے، کوئی کرائسس آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، صف اول کے آپ فوج کو دیکھو گے. اور پھر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، فوج پتہ نہیں پورا بجٹ کھا گئی. اب ایک تھوڑا سا اگر جائزہ لے لیا جائے کہ دنیا کے اندر جتنی بڑے بڑے ملکوں کی افواج ہیں، امریکہ کو چھوڑ دو اور سرمایہ لوگوں کو چھوڑ دو، عام لوگوں کو دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری فوج اس کا 10واں حصہ بھی خرچہ نہیں کرتی، اس کا 10واں حصہ بھی ہماری فوج نہیں لیتی. جو کام ہمیں کر کے دیتی ہے، آپ کو اندازہ کرو دنیا کے اندر، دنیا مان گئی کہ پاکستان کی فوج جیسی فوج دنیا کے اندر موجود نہیں. یہی فوج ہے جس نے روس کا تیا پانچا کیا، یہی فوج ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ ناک رگڑنے پر مجبور ہو چکا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو تقویت دے. اور ہماری امید یہی ہے کہ ہمیں مشکل سے بچائے، کبھی آئی اللہ کے علاوہ بات، ہماری امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہی ہمارے کام آئیں گے. اس کے اندر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بات نہیں. اس کے اندر کچھ ایسی تاریخ کے اندر ایسے معاملات بھی ہیں، فوج کے اندر بہت بڑی بلنڈر ہوئے ہیں فوج سے، لیکن وہ انفرادی طور پہ ایک بندہ اوپر اگر آ جائے، اگر برا ہے تو تمام کو برا کر دے گا. جیسے پرویز مشرف کا معاملہ تھا، اسلام کے خلاف بھی وہ بولتا رہا، سب کچھ کرتا رہا. الحمدللہ ہم نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا جب وہ بہت طاقت میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا اس کو. لیکن ایسے لوگ اب الحمدللہ اب بھی موجود ہیں جو پاکستان کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں، اور پرویز مشرف کی ہزار گمراہیوں کے باوجود انڈیا کے بارے میں اس کا موقف اتنا اٹل تھا، اس کو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. اب بھی کبھی اس کی پرانی آپ ویڈیو نکال کے دیکھنے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے وہ گرجتا برستا تھا انڈیا کے خلاف، ہم سوچتے ہیں کہ یہ فوج ہی کا حصہ ہے، اسی تربیت کا حصہ ہے جس کے اندر یہ پڑھتے ہیں. لیکن بھائیو میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں کی سازشیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور جس طریقے سے ان کا معاملہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کو بالخصوص اور ترکی کو بالخصوص ان کی سازشوں سے بچا کے رکھے. آپ تمام ساتھیوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنی خاص دعاؤں کے اندر یاد رکھا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. یا اللہ امت مسلمہ کا بھلا کر، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے راستے تو فرما دے. ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نصرت فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دشمنوں کو نیست و نابود فرما. جو وہ پلاننگ کرتے ہیں ان کو پلاننگ کو اس کے اوپر پلٹ دے. اور یقیناً ایسا ہے، یقیناً ایسا ہو کے رہے گا، دنیا کے اندر واقعی اسلام کا عادل نظام قائم ہو کے رہے گا. اور شواہد یہ لگتے ہیں کہ اس کے لیے یہی خطہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے. پاکستان ہے، افغانستان ہے، خراسان کا معاملہ ہے، یہی خطہ جس سے انشاءاللہ وہ تحریکیں اٹھیں گی جو نصرت کے لیے انشاءاللہ جائیں گی، دمشق کے اندر جائیں گی. اور کالی پگڑی والے لوگوں کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے. ایک تو خراسان کا معاملہ ہے، دوسرا یہ ہند کا معاملہ، غزوہ ہند کا معاملہ. یقیناً یہاں سے یہ چیزیں نکلیں گی. سوچئے پاکستان کتنا سا ہے دنیا کے مقابلے، انڈیا کے مقابلے میں کتنا ہے، 7 گنا بڑا ہے وہ، لیکن کتنا خوف ہے ان کے اندر. یہ خوف میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ خوف فوج کا ہے. اور یہ خوف اس کا ہے کہ یہ لوگ عقیدہ ماننے والے ہیں. ان میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے اگر میری موت آتی ہے تو میں سیدھا جنت میں جانے والا ہوں. تو جو بندہ جنت کے لیے اس کو سرٹیفکیٹ کر دیا جائے کہ تم فوراً جنت میں پہنچ جاؤ گے، کون بندہ جو پیچھے رہے گا؟ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت
یقیناً آئے گی. اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے اور اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کی آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا دشمن ہم سے کیا پلاننگ کر رہے ہیں, کس کس ناموں سے, کس کس شکلوں سے, کس کس حوالوں سے ہمارے سامنے وہ آتا ہے. در حقیقت وہ اسلام کا دشمن ہے. اور زیادہ آپ کی تصویر کی جاتی ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا کسی ذاتی طور پہ کسی معروف معلوم کی سیاسی سے ہمارا تعلق نہیں ہے, لیکن ہم حق بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, صحابہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی حفاظت اور ناموس کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی اسی پہ گزارے, اللہ ہماری موت بھی اسی پہ ہے کہ ہم اس کا دفاع کرتے زندگی گزار دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا